اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبة قال حدثنا ابو اسامة عن عوف عن زرارة بن اوفى قال حدثني عبد الله بن سلام قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدینة انجفل الناس قبله وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال أيها الناس يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام رواه ابن ماجه. وبه قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي رواه مسلم. وعن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل رواه البخاری. یہ چند حدیث ہیں اور ان کے مفہوم اور معنی سمجھنا کچھ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، اور ان سب کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور یہ در حقیقت ایک لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور شریعت کی پہچان بھی ہے، اور یہ اس دور کی ضرورت بھی ہے، اور اس دور کے اندر ان معاملات کو سب سے زیادہ توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. پہلی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل کتاب سے تعلق رکھتے تھے، یہودی خاندان کے ایک نامور فرد تھے، اور ان کے اہل علم میں سے تھے، اور یہودیوں میں ان کا بڑا نام تھا اور بہت بڑا مقام تھا اور بہت بڑا اعتماد تھا. ان کے بارے میں پہلے بھی ایک حدیث آپ کو سنائی جا چکی ہے کہ یہ کھجور کا پھل توڑتے ہوئے کھجور کے درخت کے اوپر تھے، اور جب انہوں نے سنا کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، تو انہوں نے زور سے خوشی کا نعرہ بلند کیا. اس کی ماں نے اسے ٹوکا کہ تمہیں تو اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی اگر موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی تجھے خبر ہوتی تو شاید تم اس سے زیادہ خوشی نہ مناتے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اماں تجھے کیا پتہ ہے، یہ وہی رسول ہے جس کی خوشخبری ہمیں موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے اور انبیاء بنی اسرائیل نے دی.
تو یہ اپنی پہلی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو پہلی ملاقات ہے اس کی روداد ہمیں بتاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، انجفل الناس قبلہ، تو سارے لوگ ٹوٹ پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، استقبال کے لیے ساری دنیا، سارے مدینے کے سارے لوگ امڑ آئے، اور ایک ہی نعرہ تھا لوگوں کی زبان پر، اور 3 بار انہوں نے فرمایا کہ لوگ بس یہی ورد کر رہے تھے، یہی بات ان کی زبان پر تھی کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول مدینہ تشریف لا رہے ہیں، تشریف لے آئے، اللہ کے رسول آ گئے، تشریف لے آئے۔ فجئت فی الناس، تو میں بھی دوسرے لوگوں میں بھی آیا، اس طرح لوگ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو میں بھی آیا۔ لأنظر فلما تبینت وجہہ، جب میں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظریں گاڑ دی، اور میں نے اس کے چہرے مبارک کے خد و خال کو دیکھنا غور سے شروع کیا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو ایسے نشانے مجھے نظر آئے، اور میرے دل نے تسلیم کیا کہ یہ چہرہ تو کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ ایسے نشانات تھے جو بول رہے تھے کہ واقعی جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ درست ہے۔ فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ، پہلی بات جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلفظ فرمایا، اپنے ہونٹ ہلائے، زبان ہلائی، وہ پہلی بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی ان قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے ملنے والوں سے فرمایا، یا ایھا الناس، لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام سلامتی کی علامت ہے، السلام علیکم کو عام کر دو، جب بھی ایک دوسرے سے ملتے ہو السلام علیکم کہہ دو، اور اس کو اتنا عام کر دو کہ ہر شخص کی زبان پر یہ بات آ جائے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کی رغبت پیدا کر دو، کھانا کھلانے کی طرف لوگوں کو راغب کر دو، خود بھی کھانا کھلاؤ لوگوں کو، اور اس کو ایک رواج دو، اس کو ایک عادت بناؤ، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاتے رہو، وصلوا الارحام، اور رشتوں کو پالو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر دو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کی غمی شادی میں شریک ہو جاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو ایسی حالت میں نمازیں پڑھو کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، لوگوں کے سونے کا وقت ہو، ایسے وقت میں اٹھو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ یہ 4 کام کرو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سارے مصیبتوں سے بچا کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تدخل الجنت بسلام، بہت بڑے بڑے مرحلے ہیں جنت جانے کے راستے میں، بہت بڑے بڑے مراحل ہیں، جانکنی سے لے کر جنت کے دروازے پہنچنے تک بہت بڑے بڑے مراحل پڑے ہوئے ہیں، قدم قدم پر پھسلنے کا خطرہ ہے، لیکن یہ سارے خطرات جو ہے، ان خطرات سے بخیریت گزر جاؤ گے۔ تدخل الجنت بسلام، خیریت سے گزر جاؤ گے اور جنت پہنچ جاؤ گے۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک بندے، یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، مرضت فلم تعدنی، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، تو میری بیمار پرسی تم نے نہیں کی۔ قال یا ربی، تو بندہ کہے گا اے رب، میرے رب، کیف اعودک وانت رب العالمین، میں تیری عیادت کیسے کروں، تو رب العالمین ہے۔ عیادت تو بندے کی ہوتی ہے جو جس کو بیماری آتی ہے، تو خالق مالک ہے، رب العالمین ہے، میں تیری عیادت کیسے کروں، اور عیادت کیوں کروں؟ قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض، کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میرا فلان بندہ بیمار تھا، فلم تعدہ، تو نے اس کی عیادت نہیں کی،
اما علمت کیا تجھے اتنا نہیں معلوم انک لو عدتہ کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا بیمار پرسی کرتا لوجدتنی عندہ تو تم مجھے وہاں پہ پاتا، اس کی عیادت کرتے ہوئے تو میری رضا پاتا، میری خوشی پاتا. یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا تو نے میری عیادت کی ہو. مجھے اپنے بندے پر اتنا رحم ہے، مجھے اپنا بندہ اتنا محبوب ہے، میں اپنے بندوں کی عیادت پر اتنا خوش ہوتا ہوں، ان کے حقوق ادا کرنے پر اتنا خوش ہوتا ہوں جتنا میں خود اپنا حق ادا کرنے پر خوش ہوتا ہوں، اور ایسا اس پہ اجر دیتا ہوں جس طرح میں خود اپنے حق دینے پر ادا کرنے پر اجر دیتا ہوں. میری رضا اسی میں ہے. یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. قال یا رب وکیف اطعمک وانت رب العالمین، وہ بندہ کہے گا میرے رب میں تجھے کھانا کیسے دے سکتا ہوں جبکہ تو رب العالمین ہے، تو کھاتا تو نہیں ہے، تو خود کھلاتا ہے لوگوں کو. یطعم ولا یطعم، تجھے کیسے کھانا دیا جاتا ہے؟ تو خود کھانا کھلانے والا ہے، خود تو نہیں کھاتا، تو رب العالمین ہے. قال اما علمت، اللہ فرمائے گا کیا تجھے نہیں معلوم انہ استطعمک عبدی فلان، میرے ایک بندے نے فلان نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اس سے مطالبہ کیا تھا مجھے کھلاؤ. فلم تطعمہ، تم نے اسے نہیں کھلایا. اما علمت، کیا تجھے نہیں معلوم انک لو اطعمتہ، کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا لوجدت ذلک عندی، تو اس کا اجر میرے ہاں پاتا. اور یہ میرے لیے میری رضا کے حصول کے لیے ایسا ہی تھا جس طرح مجھے تم نے کھانا کھلایا. میں اپنے بندے کے کھانے کھلانے پر، اس کو کھانا کھلانے پر میں اتنا خوش ہوتا ہوں. جزا میں دیتا ہوں، اس سے بدلہ نہ لیا کرو، جزا مجھ سے مانگو. کھلاؤ میرے بندے کو، بدلہ میں دوں گا. یا ابن آدم استسقیتک، آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، مجھے پانی پلاؤ. فلم تسقنی، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. قال یا رب کیف اسقیک، وہ کہے گا، بندہ کہے گا میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاؤں. وانت رب العالمین، اور تو رب العالمین ہے، تو خود لوگوں کو پلاتا ہے، خود تو نہیں پیتا. قال استقاک عبدی فلان، اللہ فرمائے گا فلان بندہ یا بندے میرے، انہوں نے تجھ سے پانی مانگا تھا. زبان حال سے مانگا تھا یا زبان قال سے مانگا تھا؟ ان کی حالت ایسی تھی کہ ان کو کھلانا چاہیے، پلانا چاہیے. فلم تسقہ، تو نے اسے پانی نہیں پلایا. اما انک لو سقیتہ، اگر تو اسے پانی پلاتا وجدت ذلک عندی، تو اس کا اجر میرے ہاں پاتا. اتنا بڑا اجر. یہ مسلم کی روایت ہے. صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث لے جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین، جو بیواؤں اور مسکینوں کو پالنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، ان کو پالنے کے لیے بات کرتا ہے، ان کو پالنے کی رغبت دلاتا ہے، لوگوں کو کوئی انتظام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے اس پڑھنے میں اپنا زور ڈالتا ہے، اپنی قوت اس پڑھنے میں ڈالتا ہے، کچھ نہ کچھ جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے. الساعی، کسی بھی درجے میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی درجے میں وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے. الساعی، پیسہ ہے اس کے پاس تو پیسہ دیتا ہے، زبان ہے تو زبان سے لوگوں کو کہتا ہے، قلم ہے تو قلم سے لوگوں کو ابھارتا ہے، ترغیب دیتا ہے. کسی طریقے سے وہ بیواؤں اور مساکین پر خرچ کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارتا ہے اور اسی میں لگا رہتا ہے. کالمجاہد فی سبیل اللہ، یہ بالکل ایسا ہے جس طرح ایک شخص جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرتا ہے. اور دوسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، یہ اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو تہجد پڑھتا ہے. دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو تہجد پڑھتا ہے، اس کے اور اس کے ثواب میں فرق نہیں ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لا حسد الا فی اثنتین، دو قسم کے لوگوں کو یا دو قسم کی خصلتوں کو، صحیح معنی یہی ہے، دو قسم کی خصلتوں کو اپنانے کے لیے تمنا کرنا، ان کے اپنانے کی تمنا کرنا، اس کی آرزو کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد کسی اور چیز کی آرزو کرنا جائز نہیں ہے۔ ارمان کرنا، آرزو کرنا، طلب کرنا، یہ جائز نہیں۔ دو خصلتیں کیا ہیں جس کی آرزو کرنا اور جس کی تمنا کرنا ہر شخص اور مسلمان کے لیے جائز ہے؟ وہ ہے رجل آتاہ اللہ مالا، ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، پھر اس کو توفیق دی ہو کہ حق معاملات میں اس کو خرچ کرتا رہے۔ مال تو اسے دیا ہے، اور مال جمع کرنا یہ قابل تمنا چیز نہیں ہے، بلکہ مال کو خرچ کرنے کی تمنا کرنا۔ مال ہو اور وہ خرچ ہو رہا ہو، تو یہ حالت جو دوسری حالت ہے، مال کے حوالے سے دو حالتیں ہیں، ایک اس کا جمع کرنا ہے، ایک اس کا خرچ کرنا ہے۔ وہ جمع کرنے کو نہیں بتایا، ظاہر ہے کہ وہ تو ویسے بھی لوگ جمع کرتے ہیں، لیکن یہ حالت لوگوں کے نزدیک قابل تمنا اور قابل ستائش اور قابل تقلید حالت یہی ہے کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ فلان کے پاس بڑا پیسہ ہے، وہ تو بڑا پیسے والا ہے۔ لوگوں کا معیار یہی ہے، شریعت کا معیار یہ ہے، پیغمبر کا معیار یہ کہ وہ اسی حالت کو قابل تقلید نہیں سمجھتا، وہ اس دوسری حالت کو قابل تقلید سمجھتا ہے کہ فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، جب وہ حق کے مطابق خرچ ہو رہا ہو تو یہ حالت اس کی قابل تقلید ہے، جمع کرنے والی حالت قابل تقلید نہیں ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور ایک دوسری قابل تقلید حالت اور خصلت یہی ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دین کی گہری سمجھ عطا کی ہو، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، وہ اس کے مطابق فیصلے بھی کرتا ہے اور وہ لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، تو یہ حالت اس کی قابل تقلید۔ اور یہ دونوں حالتیں ایک شخص میں جمع بھی ہو سکتی ہیں اور دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، اسی وجہ سے اثنتین کا لفظ آیا، الا فی اثنتین، اثنین کا لفظ نہیں آیا۔ اثنتین کا مطلب ہے دو خصلتیں جو ایک شخص میں جمع بھی ہو سکتی ہیں، ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہے۔ علم اور مال خرچ کرنا ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہے، لوگوں نے غلط سمجھا ہے کہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، جو عام طور پر پشتوں میں کہتے ہیں کہ دینداری و دنیا داری دی سر لرے، ماں مالدار سڑے دیندار لیدے لینے دے۔ کیوں نہیں دیکھا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور سب سے زیادہ مالدار صحابہ میں بھی، مالدار ترین صحابہ اور عشرہ مبشرہ میں بھی۔ تو یہ غلط بات ہے جو لوگوں میں مشہور ہے، یہ روایت بھی بخاری میں ہے۔ ان چاروں احادیث میں ایک بات قدر مشترک ہے اور آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ پہلی حدیث میں جو ابن ماجہ کی ہے اس میں 4 باتوں کا ذکر ہے۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور رشتے پالو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے۔ 4 باتوں کا تذکرہ ہے۔ ان 4 باتوں میں 3 باتیں حقوق العباد کے ساتھ متعلق ہیں اور ایک بات حق اللہ کے ساتھ متعلق ہے، نماز پڑھنا۔ پہلی 3 باتیں حقوق العباد کے ساتھ متعلق ہیں۔ دوسری حدیث میں 3 باتیں اس حدیث کے اندر ذکر ہوئی ہیں، مریض کی عیادت، کھانا کھلانا اور پانی پلانا۔ 3 باتوں کا ذکر ہوا ہے اور تینوں باتیں حقوق العباد کے ساتھ متعلق ہے، گویا کہ اس حدیث میں 100% حقوق العباد کی بات کی گئی ہے۔ تیسری حدیث میں 4 باتیں بیان ہوئی ہیں اور چاروں میں سے ایک کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے اور 3 باتوں کا تعلق وہ حقوق اللہ کے ساتھ ہے، لیکن وہ عجیب انداز سے ہے۔ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ترغیب دے رہے ہیں
اس کی تشبیہ جن تین چیزوں سے کی گئی ہے وہ تین چیزیں حقوق اللہ سے متعلق ہیں، اور جس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے وہ بات حق العبد کے ساتھ متعلق ہے۔ الساعی علی الارملۃ والمسکین، ارملہ بیوہ، اس کی جمع ہے ارامل، ثمال الیتامى عصمۃ للارامل، اور مسکین کی جمع مساکین ہے۔ بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کرنا، اس کا اجر کیا ہے، کیسا ہے؟ جس طرح مجاہد فی سبیل اللہ، جس طرح دن کو روزے رکھنے والے، اور جس طرح رات کو تہجد پڑھنے والے۔ تو چار باتوں کا ذکر ہوا، لیکن باقی تین باتیں جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے وہ حقوق العباد، حقوق اللہ سے متعلق ہے، اور وہ ایک بات جس کی طرف رغبت دی گئی ہے وہ حق العباد، حقوق العباد میں سے۔ چوتھی حدیث میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں، دو خصلتیں بیان ہوئی ہیں، اور ایک خصلت کا تعلق تو یقیناً براہ راست حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور دوسری خصلت کا بھی آدھا تعلق حق العبد سے ہے۔ گویا کہ وہاں بھی تقریباً آدھی سے زیادہ حدیث حقوق العباد کے ساتھ متعلق ہے۔ جس خصلت کو قابل تقلید قرار دیا گیا ہے اس میں پہلی خصلت، دیکھیں نا، علم بہت بڑی چیز ہے، لیکن علم کو بعد میں رکھا گیا۔ جتنے بھی یہ احادیث ہیں ان میں مال کی بات پہلے کی گئی ہے، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکۃ، اس لیے کہ علم، آپ دیکھیں نا، علم کے لیے جو مدارس ہوں، جو مساجد ہوں، جو دروس ہوں، جو سسٹم ہو، جو نظام ہو، اگر مسلمان پیسہ خرچ نہ کرے تو علم کہاں سے آ جائے؟ اگر طالب علم پر خرچ نہ کیا جائے تو وہ طالب علم کیسے بنے؟ اگر استاد پہ خرچ نہ کیا جائے تو استاد کیسے بنے؟ اگر مدرسے پہ اور کتابوں پہ خرچ نہ کیا جائے تو وہ مدرسہ کیسے بنے؟ تو علم کی ترغیب بعد کی بات کی گئی، پہلے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، وہ حق العبد ہے۔ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، اور علم کی بھی جب بات کی گئی ہے ترغیب کی تو اس میں دو باتیں رکھی گئی، فہو یقضی بہا ویعلمہا، یقضی بہا، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا، یہ بھی حقوق العباد ہے۔ علم کا بھی آدھا حصہ حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ فہو یقضی بہا ویعلمہا، وہ لوگوں کے درمیان اس میں فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، تو تعلیم دینے میں بھی حقوق العباد کی ترغیب شامل ہے۔ تو ان چاروں احادیث میں کسی نہ کسی انداز سے، باقی رہی یہ بات کہ کبھی 100%، کبھی 1/4، کبھی آدھی، کبھی 3/4، یہ حالات کے حوالے سے ہے۔ کبھی اس کی طرف ترغیب زیادہ دینے کی ضرورت پڑے گی تو زیادہ ترغیب دی جائے گی، کبھی ان کو بالکل آدھا آدھا کیا جائے گا، کبھی تو، لیکن بہرحال ہمیشہ اس پلڑے کو بھاری رکھا گیا ہے حقوق العباد کی بات۔ یہ توجہ میں اسی لیے دلاتا ہوں کہ آج کل لوگوں کے دماغ پر ایک بات سوار ہو رہی ہے، وہ ہے انسانیت کی بات، ہیومنزم۔ بس جی انسانیت ایک بڑی چیز ہے، انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے، انسان کو سب سے بالا ہونا چاہیے۔ گزشتہ دنوں میں نے اپنے ساتھیوں سے بتایا، میں نے ساتھیوں کو کہ میں UK میں تھا تو وہیں پہ ایک مولوی صاحب تھے، آپ حیران ہو جائیں گے، شاید وہ بھی کسی حوالے سے اس بات کو سن لے گا۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ ایک غزل سمجھے یا گانا سمجھے، جو بھی سمجھے، کہتے ہیں مجھے اس نے بڑا مزہ دے دیا، وہ آپ کو سناتا ہوں، آپ اس پہ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا چلے سنائیں، کیا چیز ہے؟ تو اس نے ہندوستان کا کوئی تھا گویا، اس نے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، آگے کئی چیزیں ہیں لیکن اس نے چند کڑیاں سن کر میں نے کہا بس میں سمجھ گیا اس کی بات، مطلب کیا ہے اس کا، کہ کہتا ہے اپنے بیٹے کو کہ ہندو نہ بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کا بچہ ہے تو انسان بنے گا۔ مجھے کہتے ہیں مجھے اس نے بڑا مزہ دیا۔ میں نے کہا یہ تو خباثت کی انتہا کر دی اس شخص نے، تجھے مزہ کیسے دے دیا؟ مزہ کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت جو ہے وہ اسلام سے بڑھ کر ایک چیز ہے۔ اسلام تو اس پوری کائنات کا دین ہے، وہ تو عرش و کرسی سے بھی بڑی چیز ہے۔ عرش و کرسی بھی مسلمان ہے، عرش مسلمان ہے، کرسی مسلمان ہے، کائنات مسلمان ہے، جنت مسلمان ہے، آسمان اور کائنات سارے زمین مسلمان ہے۔
اسلام ان سب پر حاوی ہے. تم کون سی بڑی چیز کی بات کرتے ہو جو ان سب سے بڑی ہو، جو ان سب سے بالا ہو؟ اور اسلام تم سمجھتے ہو کہ اسلام میں انسانیت تو یہ نہیں ہے، تو یہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ قرآن سنت یہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو عبداللہ ابن سلام ان کی زبان سے سنتے ہیں وہ سب کے سب حقوق العباد کی بات ہے. 3/4 حصہ حقوق العباد کی بات ہے. اور اس قرآن کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو؟ اس سے بڑھ کر کون سی کتاب تم پیش کر سکتے ہو انسانیت کی خدمت کی، کہ جس میں اس چھوٹی صورت میں قرآن نے ایک مختصر صورت میں فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، اس شخص کو جانتے ہو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کے کھانے پر لوگوں کو نہیں ابھارتا. وہ 1000 بار کہے کہ میں قیامت کو مانتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ نہیں مانتا تو قیامت کو. تمہارا طرز عمل قیامت ماننے والوں کا نہیں ہے. وہ نہیں مانتا قیامت کو جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو کمزور پر چڑھ دوڑتا ہے، اور نہ غریب کو خود کھانا کھلاتا ہے اور نہ اس کے کھانے کے لیے لوگوں کو ابھارتا ہے. اس سے بڑھ کر کون سی کتاب ہے؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم کیوں آ گئے؟ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. نماز کے فوراً بعد فرمایا ہم غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین، اور جو بحث ہوتی تھی ہم اس میں حصہ لیتے، ہم ہر بحث میں اس کا حصہ بنتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. ایسی کتاب اور ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کس مذہب کی بات کرتے ہو؟ انسانیت کون سی چیز ہے؟ اور انسانیت اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ مجھے بتاؤ، اس کے معلم کون ہیں؟ اسلام انسانیت کے معلم کون ہوں گے؟ کون لوگ انسانیت کی تعلیم سکھائیں گے لوگوں کو؟ ذرا بتائیں ان لوگوں کو، ذرا سمجھایا جائے کہ وہ لوگ کون ہوں گے جو انسانوں کی انسانیت سکھائیں گے، انسانیت کے لیے معیارات بنائیں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ کن کی زندگی معیار ہوگی؟ آئیڈیل لوگ کون ہوں گے؟ قابل تقلید نمونہ کن کی زندگی ہوگی؟ وہ لوگوں کو ذرا سمجھائے، ذرا پوائنٹ کیا جائے نا، معلوم کہ ہم دیکھیں ان لوگوں کی زندگی کو کہ وہ کون لوگ ہیں. انبیاء کو چھوڑ کر اور انبیاء کے شاگردوں کو چھوڑ کر اور اسلام کے علمبرداروں کو چھوڑ کر وہ کون لوگ ہیں جن کی زندگی ایسی ہے؟ ہم تو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کو تحفظ دینے کے لیے انسانیت کا نعرہ لگایا گیا کہ مذہب سے بالا. یہ مذہب ہے کہ کہتے ہیں سود نہ کھاؤ، یہ مذہب ہے کہ کہتے ہیں غریب کو کھانا کھلاؤ. اس سے سرمایہ دارانہ نظام ہلتا ہے. اور ہم نے دیکھ لیا ہے، میں آخری بات کی طرف آتا ہوں، ہم نے دیکھ لیا ہے یہ انسانیت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جب ان کو راستہ دیا جائے عیسائیت کے لیے، یہودیت کے لیے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے. ایک بتایا جائے مجھے 30 لاکھ کے قریب مہاجرین ہیں ترکی میں، اور مجھے ایک یونائٹڈ نیشن کے تحت یا کسی بھی مغربی NGOs کے تحت ایک NGO کے بارے میں مجھے بتایا جائے کہ وہ وہاں پہ مسلمانوں کو، انسانوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. کہاں ہے وہ لوگ جو انسانوں کو، انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں؟ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے شام کی حالت زار نہیں دیکھ رہے. اٹلی میں اور پولینڈ میں اور راستے پہ یورپ جاتے جاتے یہ جو شام کے مہاجرین ہیں سردیوں سے ٹھٹر کر مر رہے ہیں، وہاں پہ ان کے بچے مر رہے ہیں. کہاں ہے ان کی انسانیت؟ کہتے ہیں جی وہاں پہ خیموں میں پڑے ہیں اور برباری ہو. تم لوگ، تمہارے ملک کے باشندے خیموں میں پڑے ہیں، ان پر برباری ہو رہی ہے، ان کو کھانا نہیں مل رہا. یہ انسان نہیں ہے. ایک بھی NGO، ایک بھی ایسا غیر اسلامی، غیر مسلم، غیر نان مسلم ادارہ نہیں ہے جو وہاں پہ. اور ترکی میں حالت یہ ہے کہ سیلاب آ رہے ہیں، سیلاب، انسانوں کے سیلاب آ رہے ہیں، اور شام میں مسلمانوں کو مار مار کر اس ایک وار سے کئی مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں کہ ترکی نے ان کے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں تو ان کو سبق سکھایا جائے کہ مہاجرین کے یہ سیلاب پر سیلاب آ جائیں اور تمہاری کرنسی اور تمہاری معاشی حالت اب کتنی دیر تک اس کو برداشت کر سکتی ہے. $1 2 لیرے پر $1 تھا، اب 4 لیرے کے $1 ملتا ہے، تقریباً 3 اور 4 کے درمیان سے. اتنی تو ان کی معیشت گر گئی. لیکن انہوں نے کبھی کچکول، وہ جو ترکی ہیں انہوں نے 600 سال مسلمانوں کی قیادت کی ہے، وہ کچکول لے کر مانگنے کے عادی نہیں ہیں.
وہ مانتے نہیں ہیں، برداشت کرتے ہیں، اپنا نوالا انہوں نے ادا کیا ہوئے، پوری کی پوری ترکی سلطنت حکومت وہ بس اسی میں لگی ہوئی ہے کہ مہاجرین کی خدمت کی جائے، لٹایا جائے سب کچھ ان کے پاس ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ ترکی کی جتنی سرحد عراق سے ملی ہوئی ہے اور شام سے ملی ہوئی، پوری سرحد کیمپوں سے بھری ہوئی، پوری سرحد کیمپوں سے بھری ہوئی۔ ایسے ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ آبادی 80-90 ہزار ہے اور مہاجرین کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر ہے، اور لوگ اپنا نوالا آدھا کر کے آدھا ان کو دے رہے ہیں، آدھا خود کھا رہے ہیں، ضرورت ہے ان کی۔ تو یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے۔ لوگ حصہ لے رہے ہیں، اپنی ضرورت کے بقدر حصہ لے رہے ہیں، لیکن ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں کسی کو کنڈم کرنا مقصود نہیں ہے، ادارے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے لوگوں کو جن کے ادارے ہیں اور جو ادارے کر رہے ہیں کام، لیکن بہرحال ہمیں اپنے طور پر بھی اس کام کے لیے آگے ہونا چاہیے۔ کہاں تک ہم جا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیا تدبیر ہونی چاہیے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس مسئلے میں پہل کریں، آئیں، اس کے لیے کچھ فنڈ جمع کریں اور اس کے لیے وہاں پہ جانے کا کوئی انتظام ہو۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ میں اپنے بچوں کے حصے کا بھی اس میں میں اب آپ کے سامنے بتاتا نہیں ہوں کہ میں نے اپنے دل میں کیا مقرر کیا ہے، لیکن بہرحال میں خود اس میں بھی حصہ ڈالنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس میں حصہ ڈالنے کے لیے اور اس کو وہاں تک پہنچانے کے لیے اس کا کوئی وہ ہونا چاہیے۔ آپ سے میں اس بارے میں مشورے کے بھی طلبگار ہوں، کن تک رسائی ہماری ہونی چاہیے، کون سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم ایک پلانٹ وہاں پہ کھانے کی، دیکھیں لوگ وہاں پہ صرف ایک روٹی کے لیے ترستے ہیں۔ یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ روٹیوں کے پلانٹ تھے، وہ بند ہو گئے، پیسہ نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور جن کے پاس تھا ان کا پیسہ ختم ہو چکا ہے اور باہر سے پیسہ نہیں آ رہا۔ اور جو لوگ وہیں پہ عادی تھے کہ وہاں ان کو ایک روٹی ملتی تھی، خشک روٹی ملتی تھی، اور جب وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ روٹی لینے آتے ہیں جو pہلے آتے تھے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ محترم اب تو وہ پلانٹ بند ہو گیا ہے، اب روٹی نہیں ملی، تو 2 آنسو بہا کر وہ صابر و شاکر واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ تو صبر کے عادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں انسانوں پر اللہ تعالیٰ آزمائش تو لے آتا ہے، ان پر یہ آزمائش ہے، لیکن ہماری آزمائش کبھی اس سے بڑھ کر نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری آزمائش خدا نخواستہ ان سے بڑھ کر ہو۔ ان کے لیے تو کم از کم کوئی بولنے والا ہے، ان کے سر پر تو کسی کا ہاتھ ہے، قیادت تو ہے کم از کم ان کی، تو ہماری کیا حالت ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں $1.5 لاکھ کا ایک پلانٹ لگتا ہے کھانا پکانے کا، روٹی پکانے کا، اور اس سے چھوٹا پلانٹ 60-70 ہزار 60 ہزار کے لگ بھگ کا ڈالر کا لگتا ہے۔ تو کم از کم اگر ہم کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنے طور پر کم از کم السعی علی الارملۃ، سعی کا مطلب یہی ہے نا کہ کچھ نہ کچھ کوشش تو کی جائے، یہ بھی نہ کہا جائے کہ نہیں چلو کر لیں گے اور ہم کیا کر سکیں گے۔ وہ جو پرندہ تھا جس کو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تو جو پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لا کر اس کو ڈالتا تھا تو اسے پتہ تھا کہ میرے ایک قطرے سے یہ آگ یہ نہیں بجھے گی، لیکن اس کو آج تک دنیا کو یاد ہے، ہمیں یاد ہے، ہمارے بچوں کو، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو بچوں کو یاد ہے کہ اس پرندے کو نہ مارو، یہ وہی پرندہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈے کرنے کی کوشش کی۔ تو اس میں حصہ، بہرحال اس کو کیسے کیا جائے، کس طرح اس پہ عمل کیا جائے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی اس مشکل کو آسان بنائے اور ہمیں ان کی مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ بیش از بیش توفیق دے۔ ربنا